السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ قرآن کریم کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کو اپنے صحابہ نے تمام امت کو اس قرآن کریم کو سکھایا بتایا ہے۔ قرآن کریم دنیا کے اندر واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور جس کا ایک ایک لفظ سچا ہے، جس کا ایک ایک حرف سچا ہے، جس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی شک و شبہات نہیں ہے۔ اور یقیناً قرآن کریم دنیا کے اندر سب سے زیادہ عظمت اور سب سے زیادہ بابرکت والی کتاب ہے۔ قرآن کریم کا کوئی عمل ایسا نہیں کہ جو انسان کرے اور وہ ثواب سے خالی ہو۔ قرآن کریم کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کا پڑھنا پڑھانا بھی ثواب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہر عمل سے، جو بھی انسان قرآن کریم کو دیکھتا ہے پڑھتا ہے، ہر عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا کے اندر اس قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اس کا حفظ کرتا ہے اور وہ حافظ بن جاتا ہے، تو حافظ قرآن کے لیے احادیث نبویہ کے اندر بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی انسان حافظ قرآن بنتا ہے اور اس قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے تمام احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے، چلتا ہے، حلال و حرام کو سمجھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے لیے جنت عطا کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے احادیث کے اندر کہ ایک حافظ قرآن جو قرآن پر عمل پیرا ہو، کل قیامت کے دن اپنے پریوار کے، اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کی سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرے گا، جن 10 لوگوں کو جہنم واجب ہو چکی ہوگی جن پر، ان 10 لوگوں کی قرآن کریم سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ سے، اور ان کو جنت کے اندر لے کر کے جائے گا۔ اگرچہ آج کے اس دور کے اندر ہمارے معاشرے میں حافظ قرآن کی، حامل قرآن کی کوئی عظمت نہ رہی ہو، ایک دوسرے کو کم ترین سمجھا جا رہا ہو، حافظ قرآن کو اچھا نہ سمجھا جا رہا ہو، لیکن یقیناً یہ بات طے ہے کہ دنیا یہ جو ہے فانی ہے، ایک دن اس دنیا سے ہم سب کو جانا ہے، اور جو بھی حافظ قرآن ہے اس کا جو ہمیں معلوم ہوگا، اس کا جو اجر ہمیں ملے گا وہ آخرت کے اندر ملے گا۔ دنیا چاہے کچھ بھی کہے، دنیا کے لوگ چاہے کچھ بھی گالیاں دیں، کتنے بھی تہمت اور الزامات عائد کریں، لیکن یقیناً جس دن انسان اس دنیا سے چلا جائے گا اس دن معلوم ہوگا کہ اس حافظ قرآن کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اس حافظ قرآن کے کتنے فضائل ہیں، اس دن ہمیں معلوم ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر سے، اپنے خاندان کے اندر سے ایک ایک بچہ حافظ قرآن ضرور بنائیں، جو ہمارے لیے آخرت میں سرمایہ بنے ہمارے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری سفارشیں کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔